السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 22 رجب المرجب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ذوق اور شوق کا ماحول کا خود حال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا، آج صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ وہ ہمت نہ کر سکے، مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی۔ وہ صحابہ کرام جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا۔ وہ کہتے کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے کیوں نہ بلایا؟ میں کہتا کہ میں طالب علم ہوں، اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے توشے میں برکت۔ غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، چنانچہ وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کھچا سامان یعنی خوراک منگوایا۔ بس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے ہی لے کر آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آ رہا ہے، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئی۔ پھر آپ نے برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا، اب تم میں سے جو اپنے برتن لائے اور بھر کر لے کے جائے۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، پھر سب نے کھایا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو کر کھائے اور کچھ بچ بھی گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا۔ جب پریشان کن حالات ہوں تو یہ دعا پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے عیش و عشرت پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا، اگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ سورہ قصص۔ فائدہ، آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات کو تباہ و برباد کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ادنا درجے کا جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی سے برجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیزیں نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار میں اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔